السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی پیغام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد عبداللہ طارق آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ محترم حضرات، سورہ فاتحہ کے سلسلے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور قرآن مجید کے سارے مضامین کا تقریباً 80% حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جو غور کیا تو قرآن مجید کے 80% مضامین سورہ فاتحہ کے اندر مختصر موجود ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کو حدیث شریف میں ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب کیا؟ کتاب یعنی قرآن مجید کی جڑ۔ اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو قرآن مجید میں ہیں وہ مختصر کر کے ساری چیزیں اس کے اندر بھی آ گئی ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت کامیاب وظیفہ اس کا جو بہت سارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب جامع صغیر میں بھی ایک حدیث میں اس کا نقل کیا گیا ہے اس کو، اور علامہ عبدالرؤف منابی نے محی الدین ابن عربی کے حوالے سے ایک حدیث مسلسل بھی نقل کی ہے۔ وہ تو خالص محدثانہ گفتگو ہو جائے گی، لیکن میں اس کا طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ جو آدمی روزی کے سلسلے میں پریشان ہو، بہت زیادہ محنت کا کام نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے اس طرح سے اٹھیے کہ فجر کی اذان پہ اٹھ جائیے، ہو سکے تو اور پہلے اٹھ جائیے، اور اچھی طرح وضو کر کے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ بعض حضرات 40 بتاتے ہیں، احتیاطاً 41 بتائی جاتی ہے، اور اس کا پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اور کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے بعض بھائیوں کو وہ قابو میں نہیں آتا تو اس کی مشق کرانی پڑتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بالکل شروع میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے کا طریقہ ہے اس طرح سے شروع کیجیے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور پھر ختم کرتے تک چلے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے بیچ میں ٹھہرے بغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھیے۔ پھر دوبارہ جب شروع کریں گے تو اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں، بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح پڑھ کر ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیجیے کہ ناغہ نہ ہو۔ کبھی اتفاق سے اگر دیر ہو گئی اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے یا وقت تنگ ہو رہا ہے، آپ گھر پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا ہماری بہنیں گھر کے اوپر پڑھ رہی ہیں، تو اگر یہ دیکھا کہ وقت تنگ ہو گیا ہے تو جتنی فاتحہ ہو گئی ہے اتنی وہاں روک کر پھر نماز پڑھ لیجیے، یعنی فرض پڑھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد اس کو پورا کر لیجیے۔ یہ 41 دن تک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس کی پابندی کرنی ہوگی کہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہمیشہ یہ 5-7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ پڑھتے رہیے، اس سے مشق بنی رہتی ہے۔ جس طرح کمپیوٹر پہ کام کرنے والا، ٹائپ رائٹر پر کام کرنے والا اگر بہت دن تک چھوڑ دیتا ہے تو اس کی انگلیوں کو روانی نہیں رہتی، اسی طریقے سے ہم اگر اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلسل اس کو پڑھتے رہیے۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے فائدے اٹھائے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو علامہ عبد الرحمن جامی نے، مولانا عبد الرحمن جامی جو مشہور شاعر ہیں، مشہور عالم ہیں، جن کی کتاب شرح ملا جامی ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے نفحات الانس میں، اور علامہ عبدالرؤف مناوی نے جامع صغیر کی شرح میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک بڑی معظم خاتون تھیں، محی الدین ابن عربی کہتے ہیں یہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے، اور یہ جب نوجوان تھے وہ تقریباً 95 سال کی تھیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتی تھیں، اور اس کے بعد اس طرح بات کرتی تھیں سورہ فاتحہ سے جیسے کسی آدمی سے بات کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں فاتحہ یہ کام کر لو، فاتحہ وہ کام کر لو۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی، اور یہ کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا۔ وہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ اماں
میرا شوہر فلاں شہر چلا گیا ہے اور وہاں وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، وہ آ جانا چاہیے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور انہوں نے کہا کہ فاتحہ فلاں شہر جاؤ تم اور اس کے شوہر کو لے کر آؤ، اور دیکھنا چھوڑنا نہیں، لے کے آ ہی جانا۔ اور یہ کہہ کے بے فکر ہو گئیں وہ۔ یہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں بس اتنا وقت لگا تھا کہ اس شہر سے یہاں تک آنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا لگا، اور وہ شوہر اس کا وہاں حاضر ہو گیا۔ اس طرح سے وہ کام لیتی تھیں، اور وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ فاتحہ دے دی ہے، میرے سارے کام اسی سے ہو جاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، سورہ فاتحہ پڑھنا اس کی تاثیر بہت زبردست ہے، اور اس کے لیے بعض بزرگوں نے اس کا ایک خاص تجربہ یہ کیا ہے کہ 40 مرتبہ ایک نشست میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں، اس سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ یہ طریقے کی اگر پابندی نہ ہو سکے تب بھی چند مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ ابھی اس دوران میں ہمارے پاس جو بہت سارے لوگ آیا کرتے ہیں، ہمیں کچھ پڑھ کے پانی وانی دیا کرتے ہیں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے سب سے انکار کر دیا تھا کہ ہم بلا نہیں رہے کسی کو، تو ہم یہی بتاتے رہے ان کو کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیے، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ حضرات جو سن رہے ہیں آپ بھی اس بات کو نوٹ کر لیجئے، فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز سے پہلے ایک بوتل میں پانی لے کر جا نماز کے سامنے رکھ دیجئے۔ ابھی کچھ پڑھنا نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر بغیر کسی سے بات چیت کیے سورہ فاتحہ پڑھیے 7 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھیے 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیے 3 مرتبہ، اور اس پانی پہ دم کر دیجئے۔ وہ پانی کوئی بیمار ہو، کسی کے اوپر کچھ اثرات ہوں، نظر لگ گئی ہو، کچھ اور پریشانی ہو، وہ پانی وہ پیے، اس کے اپنے اوپر چھینٹے بھی لگائے، اپنے بستر پر ہلکے ہلکے چھینٹے لگائے، اور نہانے کے بعد بھی تھوڑا سا پانی اپنے اوپر ڈال لے، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے فائدہ ہوگا۔ اس پورے دور میں ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہے، اور بے شمار لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔